بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں عزیزو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور اس سے پہلے جن لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے عبادت گزار بندے بن جائیں، ہمارا ایک ایک عمل سنت کے مطابق بھی ہو، ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی رسول کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے ہی اللہ کی۔ تو ہم سب کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اور ہم ہر نماز میں بھی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو ہم سب کو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہے عبادت، یعنی ہمارے یہاں صبح سے شام تک کی ہر ایک چیز عبادت بن جائے، اس کی کوشش کرنی، کیونکہ اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور جتنی مخلوقات زمین اور آسمان میں ہیں جو مشہور ہیں وہ ملائکہ بھی ہیں، جنات ہیں، جنات کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور فرمایا کہ وَمَا خَلَّقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی تاکید فرما رہے ہیں کہ عبادت کرو۔ اب کاروبار بھی عبادت بنانا ہے، سونا بھی، کھانا بھی، پینا بھی، مسجد میں آنا بھی عبادت ہے۔ عبادت میں کیا ہے؟ نماز پڑھنا صرف عبادت تھوڑی ہے، روزہ رکھنا صرف عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، حج کرنا عبادت۔ ہم نے صرف اسی کو یہ سمجھا کہ یہ عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اپنی ہر ایک چیز کو عبادت بنا لینا ہے، جیسے نماز عبادت ہے اور چیزیں عبادت ہیں۔ اب معاملات جو ہیں دنیا بھر کے، جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنے کاروبار کو بھی عبادت بنا لیں، جو نوکری کر رہے ہیں وہ نوکری کو عبادت بنا لیں۔ تو ہر ایک چیز کو عبادت بنا۔ اب دیکھیں نا، تاجر تجارت کر رہا ہے، سودے کر رہا ہے، لیکن شریعت کے مطابق کرے تو کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین، تاجر سچا ہو، ایماندار ہو، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت صاحب دعا کریں میرے کاروبار کے لیے۔ میں نے کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہنے لگا دودھ کا۔ میں نے کہا ملاوٹ کرتے ہو؟ اب ہنس رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ رکھ کے ہنس رہا ہے۔ میں کیوں؟ ملاوٹ کرتے ہو؟ ہاں۔ تو میں نے کہا حضور نے فرمایا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کہنے لگا حضرت صاحب اس وقت کہیں پر بھی کسی کے پاس بھی اصلی دودھ نہیں، جو بھی کہہ رہا ہے اصلی۔ ہر آدمی کہتا ہے وہ شہد بیچ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اصلی شہد، ہر آدمی کہتا ہے اصلی، ہم ہی نقلی ہیں، باقی سب اصلی ہیں۔ تو کیا اب اس میں لکھا ہوا ہے شہد کی بوتل پہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم نے پوچھا بھائی یہ آپ نے یہ لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے، لیکن وہ جو ملاوٹ پیچھے والے نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ جو پیچھے سے آ رہا ہے نا اسی نے ملاوٹ کی ہے، وہی اللہ ذمہ دار ہوگا اور وہی اس میں سے ہوگا کہ جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ میں تو ہوں اللہ کی، حضور کی امت میں سے۔ تو یہ اتنی بڑی وعید بھی ہے اور اتنی بڑی خوشی بھی ہے کہ کیا ہے کہ وہ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اتنا بڑا، کتنا؟ صرف ایمانداری اور سچائی جو کہ ختم ہوتی جا رہی ہے، دوبارہ واپس لانی پڑے گی۔ کسی کو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو، وہ دیکھا دیکھی یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں، وہ 2 نمبر کام کر رہا ہے تو ہم بھی کر لیں۔ ہماری نظر میں اب کوئی وہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ تو اتنا بڑا نقصان کہ ہم میں سے ہی نہیں تو ہماری اس دنیا میں آنے کا فائدہ۔ تو یہ سب سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ہر نماز میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اور چلتے الٹے راستے پر ہیں۔
دعا کر رہے ہیں سیدھے راستے کی، چلتے الٹے ہاتھ میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سیدھے راستے، نقصان ہو لیکن وہ تھوڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ بہت بابرکت ہے۔ بابرکت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں رزق میں برکت ہوگی، آپ خود بیمار نہیں ہوں گے، آپ کی فیملی بیمار نہیں ہوگی، آپ نقصانات سے بچیں گے، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے تو آپ کے نقصانات کم ہوں گے ہی نہیں، چوری نہیں ہوگی، پریشانیاں نہیں آئیں گی۔ یہ سب چیزیں کیوں آتی ہیں؟ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اندر جھانکنا ہے، جو کہ انتہائی مشکل کام ہے، کہ اب میں اتنا کروڑ پتی اور اب میں نیچے آ جاؤں، یہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں۔ بے شک میں دوزخ میں چلا جاؤں لیکن میں نیچے نہیں آؤں گا، کیونکہ میرا ایک کمیونٹی میں، ایک معاشرے میں میرا اتنا نام ہے کہ اگر میں نیچے آ گیا تو لوگ مجھے گھاس نہیں ڈالیں گے، مجھے پوچھیں گے نہیں، اب میں وہی کرتا رہوں گا چاہے میں دوزخ میں جاؤں۔ یہ بڑا مہنگا سودا ہے، یہ ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، کیونکہ یہ ہم سب جس راستے پہ کی دعا کر رہے ہیں اس سے ہٹ رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانکیں گے، فکر کریں گے، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سب اپنے ہاتھ میں۔ ہم بننا چاہیں گے تو بن جائیں گے، کیونکہ ہم بننا ہی نہیں چاہیں گے اور کہ اللہ میں ہدایت دے۔ ہم بننا نہیں چاہتے لیکن ہدایت دے، دعا کرتے رہو صبح سے شام تک، اور بننا ہی نہ چاہو تو اللہ ہم کو ہدایت دینے کے لیے تیار ہے اور ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ہر چیز کو عبادت ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، کاروبار میں جھوٹا کروں، سچا کروں، جو بھی کروں، نماز تو میں پڑھ رہا ہوں نا، روزہ میں رکھ رہا ہوں، حج میں کر رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، کاروبار 1 نمبر 2 نمبر کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، آج کل تو سب چلتا ہے۔ نہیں، یہ نقصان ہمارا ہے۔ آخرت میں اس کا جو عذاب ہوگا، جو پریشانی ہوگی، اس کا کیا ہوگا اس کا؟ تو یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی اور ہم اچھے مومن بن سکتے ہیں اگر ہم اپنی طور پہ پوری کوشش کریں۔ جیسے ابھی آپ نے کوشش کی تو نماز پڑھنے آ گئے نا، ایسی کوشش کریں گے تو اچھے بن جائیں گے اور اچھے بن جائیں گے اور اچھی تجارت کریں گے، سچائی کے ساتھ کریں، ایمانداری بتا دیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ چیز، یہ ہم نے اتنے کی لی ہے، آپ کو اتنے کی دیں۔ فائدہ کتنا لے رہے ہیں؟ 200%، 300%۔ حضور کی تجارت کیا تھی؟ جتنے کا لاتے تھے اتنے میں بیچ دیتے تھے، رسی جو فائدے میں بچتی تھی اس سے باندھ کے لاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانداری، سچائی کے ساتھ ہم سب کو تجارت کرنے کی، اپنے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے، کوئی مشکل ہم نے خود بنا لی۔ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، تھوڑی فکر کریں وہاں کیا ہوگا۔ حضرت سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔